جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں دے رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں اللہ نے غم پر غم پہنچایا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 63 پر ترجمہ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ یہ آیت کریمہ دراصل اس منظر کو پیش کرتی ہے، جو منظر یا جو نقشہ جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف اچانک دشمن کی جانب سے دوبارہ حملہ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک قوم جب جیت حاصل کر لیتی ہے اور اسے اپنی جیت کا یقین ہو جاتا ہے، ہو جانے کے بعد دوبارہ دشمن جو قوم ہار چکی ہے وہ دوبارہ حملہ کر دے تو سوچئے کہ منظر کس طرح کا رہا ہوگا کہ دوبارہ کوئی قوم دوبارہ پلٹ کر حملہ کر رہی اور سب غافل ہیں، سب کی توجہ اب جیت پر ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہے کہ دشمن دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن دشمن دوبارہ آ گئے۔ یہ جنگ احد کے کا تذکرہ ہے۔ تو کیا ہوا جب دوبارہ دشمن آیا تو کیا منظر تھا وہ قرآن حکیم بتا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ یذکر اس وقت کو اذ تصعدون، جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے۔ سعد کہتے ہیں بلندی پر چڑھنا، ایسی زمین پر چلے آنا جو زمین بالکل برابر ہو۔ تو دشمن جب پلٹ کر وار کر رہا ہے تو انسان غافل، اور غفلت میں جب وہ بھاگتا ہے تو ایسی جگہ بھاگے جہاں پر وہ بچ سکے حملے سے۔ تو فرمایا اذ تصعدون، تم بھاگ رہے تھے، چڑھے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہے تو اس کے دھیان کسی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو پہلا منظر ہے تم بھاگے چڑھے چلے جا رہے تھے، دوسرا منظر یہ تھا کہ کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے، تیسرا منظر کیا تھا؟ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں آواز دے رہے تھے فی اخراکم، پیچھے سے رسول تمہیں آواز دے رہے تھے کہاں جا رہے ہو، لوٹو، واپس آؤ، بھاگو نہیں۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، دیکھیے تین منظر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا۔ دو غم ہے، غم پر غم پہنچایا، ایک غم کے بعد دوسرا غم دیا۔ تو پہلا جو غم ہے اس سے کیا مطلب ہے، کون سا غم تھا؟ تو پہلا غم یہ تھا کہ سب سے پہلے تو انہیں جو فتح ملی تھی وہ چلے گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا وہ بھی چلا گیا، کیونکہ مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے تھے اور جیت کی خوشی میں مصروف ہو گئے تھے۔ تو جب دشمن دوبارہ حملہ کر دیا تو جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، یہ غم۔ دوسرا مال غنیمت جو حاصل آ رہا تھا وہ چلا گیا، تو یہ غم، یہ پہلا غم ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا غم کے ساتھ غم ملا، وہ کیا تھا؟ وہ غم یہ تھا کہ اس میں چار چیزیں تھیں۔ ایک چیز تو یہ کہ جب حملہ کیا تو کچھ شہید ہوئے، یہ غم ہوا، پھر کچھ زخمی ہوئے، یہ غم ہوا، پھر تیسرا غم اس میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہیں پر کھڑے رہیے گا، کوئی ہٹیے گا نہیں، اور وہ ہٹ گئے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا غم تھا جو نافرمانی کی شکل میں ان سے ہوا۔ اور چوتھا یہ غم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلا دی گئی، یہ اس سے بڑا غم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اور شہادت کی خبر پھیل گئی۔ تو یہ غم سے غم آئے، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے یہ غم کیوں دیا تھا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم زدہ نہ ہو، کس چیز پر؟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، ان چیزوں پر جو تم سے رہ گئی، جو تم سے چھوٹ گئی، یعنی مل نہ سکی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور ان تکلیفوں پر بھی تم غم زدہ نہ ہو جو تمہیں پہنچی۔ تو کسی چیز کے جانے کا ایک غم ہوتا ہے کہ یہ نہیں مل سکی، اور کسی چیز کے آنے کا غم ہوتا ہے جو تکلیف آتی ہے اس کا غم، یہ دونوں پر تم رنجیدہ نہ ہو اس لیے یہ تمہیں ملا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے، انسان کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب تکلیفیں اور غم جب لاحق ہوتا ہے نا تو اس کا ایک مقصد اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو پختہ اور مضبوط بنا لے کہ اب کوئی غم، کوئی تکلیف اسے رنجیدہ نہ کر سکے۔ پھر فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب دیکھیے
اس آیت کریمہ میں جو ایک اور منظر کھینچا گیا کہ رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہیں پیچھے سے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہوتے تو آپ کی حیثیت ایک قائد کی، ایک جنگجو کی، سپہ سالار کی، اور اس کو کہتے ہیں کمانڈر کی حیثیت سے ہوتے تھے. لیکن یہ کیسا کمانڈر ہے جو پیچھے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات آگے ہوتے اور بسا اوقات پیچھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، پیچھے سے اگر کوئی حملہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس کا دفاع کرتے تھے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیچھے رہتے تھے اور بہت ساری چھوٹی ہوئی چیزیں جو ہوتی تھی یا دشمن کی طرف سے وہ خطرہ ہوتا تو اس کی طرف سے آپ ڈیفینس کیا کرتے تھے. اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کیوں رہتے تھے. بہت سارے واقعات اس سلسلے میں. ایک قصہ یہ بھی بتایا جاتا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم سب جنگ سے واپس آتے یا سفر سے واپس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، میری اونٹنی جو ہے بڑی لاغر اونٹنی اور اس کی رفتار بڑی آہستہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہے تو میں جب قافلے کے ساتھ آگے ہوں لیکن میری اونٹنی کی رفتار اتنی سست ہے کہ میں بھی پیچھے رہ گیا. تو اتنا پیچھے رہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا کیونکہ پیچھے آ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری اونٹنی بالکل سست ہے، چلتی ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس اونٹنی کو ایسے مارا، مارنے کے بعد دعا فرمائی اس کے لیے. تو کہتے ہیں اونٹنی ایسے چلنے لگی، ایسی کبھی چلی نہیں تھی، بالکل تیز رفتار، چست اور پھرتیلی اونٹنی بن گئی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی نشانی ہے، نبی ہونے کی نشانی ہے. تو بہرحال پھر وہ تیز چلنے لگی اور سب سے جا کر مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جابر تم کیا کرو، یہ اونٹنی مجھے بیچ دو، یہ اونٹنی کیا کرو مجھے بیچ دو، فروخت کر دو. تو چند اوقیہ ایک پیمانہ ہے، ایک وہاں کرنسی سمجھ لو کہہ سکتے ہیں، چند اوقیے پر ہمیں بیچ دو. اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں 40 یا 50 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے. تو چند اوقیے پر اسے بیچ دیجیے. انہوں نے کہا نہیں میں اسے نہیں بیچوں گا، ہاں یہ تو بڑی قیمتی ہو گئی ہے. اب بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ طلب کیا تو انہوں نے بیچ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن انہوں نے کہا کہ میں مدینہ تک چلا جاؤں اس پر بیٹھ کر، اس کے بعد ہی میں آپ کو یہ حوالے کروں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی، لہذا اپنی شرط کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دے دیا. اب جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کے دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نے نماز ادا کر لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہا جائیے 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے مسجد کے پاس. اور مسافر کے لیے یہ سنت ہے کہ جب وہ سفر سے لوٹے تو پہلے مسجد جائے، 2 رکعت نماز پڑھے. آج کل یہ سنتیں مفقود ہو چکی ہیں، سفر پہ نکلتے وقت بھی 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے، سفر سے واپس آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسے انجام نہیں دیتے. بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جو درہم ان سے لیے تھے وہ واپس کیا اور اس کے بعد ان کی اونٹنی بھی واپس کر دی، اچھا اب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جود و سخا والے تھے، اتنے سخی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے معاملات کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ نہیں دینا چاہتے تھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو صدقہ دینا چاہتے تھے، لیکن وہ بڑے خوددار تھے اور ان کی خودداری کو ٹھیس نہ لگے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ اونٹنی لی اور لینے کے بعد پھر ان کو تحفے میں دے دی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حیلہ سازی نہیں کی تھی. حیلہ اسلام کے اندر جائز نہیں کہ حیلہ اور بہانے سے کوئی چیز کی جائے. لیکن بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیوں کیا کہ ان کو اونٹنی کو واپس کیوں کر دیا اور پیسے بھی واپس کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت کرتے ہیں کسی انسان کی تو بہت سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد کسی کی تربیت ہوتی ہے. ان کو بیع و شرع کا ایک سمجھ لیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انداز سکھانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اونٹنی تمہارے پاس ہے نا اس کی قدر جانو اور کیسے سودا بیچنا ہے اور کیسے اپنے بزنس کو آگے بڑھانا ہے وہ بتانا مقصود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے کہا کہ یہ اونٹنی بھی لے لو اور یہ قیمت بھی آپ لے لو. آپ کی اونٹنی بڑی قیمتی ہو چکی ہے، جو اونٹنی بڑی سست تھی اب تیز رفتار ہو چکی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کی خیر اور برکت اس کو حاصل ہے. تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اپنے اونٹے سے تم نے کیا کمایا ہے؟ یہ دیکھو کمانے کا ہنر سیکھو ذرا، یہ بیچو اور اس سے منافع کماؤ. یعنی جو چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہے نا اس کی قدر سمجھو، اگر وہ قیمتی ہے تو ایسے سامان بڑھاؤ اور آگے بڑھو اور خوب پھلے پھولو. ایک ہی جگہ پر سیمت ہو کر نہیں رہو، ایک ہی جگہ پر باؤنڈ ہو کر مت رہو بلکہ آگے بڑھو. یہ تربیت صحابہ کرام کی جو معیشت تھی، اکنامکس جس کو کہتے ہیں نا، وہ بڑھانے کے لیے یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایسے انسان کو اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر جاننی چاہیے، اسے کیسے بڑھایا جائے، اسے کیسے آگے بڑھایا. یہ صرف سب چیزوں میں ہے، یہ اصول ہے سب چیزوں میں. انسان کے پاس اسکلز ہے نا، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، اس ہنر سے بھی اپنے آپ کو وہ آگے بڑھائے. آج کتنے نوجوان ہیں ہمارے یہاں ہمارے درمیان، کتنی اچھی اچھی ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، کتنی اچھی اچھی اسکلز ہیں، لیکن وہ ادھر ادھر آوارہ گردی، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے. تو کہتے ہیں نا اپنے آپ کی ڈسکور، اپنے آپ کو ڈھونڈو، اپنے آپ کو تلاش کرو اور اپنے اندر کا ڈائمنڈ جو ہے ہیرا نکالو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کو سکھایا اور پھر وہ بڑے الحمدللہ مالدار بھی ہوئے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ کر یہ ساری چیزیں بھی کیا کرتے تھے.